بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. Honorable Principal, respected teachers and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, آپ لوگوں سے چند ایک گزارشات ہیں جو ضروری سمجھتے ہیں، آپ لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں. کچھ باتیں ہیں، کہتے ہیں نا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ بات سننے پر وہ عمل کرے اور اس کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کی سب سے بڑی نمایاں خوبی ایک ہی ہے کہ وہ عمر کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اور آپ اسٹوڈنٹس کا تو یہ ویسے بھی ٹائم ہے سیکھنے کا. پیارے بچوں، سب سے اہم بات جو اکثر اوقات ہم سے کوئی بھی مشورہ لیتا ہے، کوئی بھی پیرنٹس معاشرے کے اندر ان کو اندازہ ہے نا کہ یہ ٹیچرز ہیں، اس پیشے سے منسلک ہیں، تو جب بھی کوئی مشورہ لیتا ہے تو ہمارا جو ان لوگوں کے لیے مشورہ ہوتا ہے وہی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہم اکثر اوقات یہ بات کہا کرتے ہیں کہ میٹرک کے 2 سال اور ایف ایس سی کے 2 سال یہ زندگی میں کسی بھی طالب علم کے یہ 4 سال انتہائی اہم ہوتے ہیں. ان 4 سالوں میں اگر کوئی طالب علم بننا چاہتا ہے تو اس کا کیریئر بن جاتا ہے، اور اگر کوئی طالب علم ان 4 سالوں کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے. بعد ازاں اس کو مزدوروں والی زندگی جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ تلخ بہت ہے بندہ مزدور کے اوقات. تو یہاں پر واقعی ایسے ہی ہے کہ مزدوری جو ہے وہ کرنی، آپ کے بڑے والدین آپ ان سے اگر پوچھیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم تو کر چکے ہیں مزدوری جو ہم کر سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ تعلیم کی طرف آ جائیں. یہ تعلیم آپ کو انشاءاللہ العزیز کامیاب ضرور کرے گی. بصورت دیگر بیٹے بہت زیادہ وقت گزر جائے گا اور بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بعد میں آپ کہیں گے کہ شاید اب میں کر لوں. نہیں، جو ایک مرتبہ کہتے ہیں نا کہ ایک وقت جو ہے نا ایک ایسا جابر حاکم ہے کہ جس کے سامنے پہاڑ لرزاں، اشجار ہراساں، سیارے گرداں، ثوابت پریشاں، جن و انس خوف کرا، حتیٰ کہ ساری کائنات اس کے اشاروں پر رقصاں ہے. اس کو نہ کسی سے محبت، نہ کسی سے عداوت، ظلم سے نہ آشنا، رحم سے بیگانہ، بے گھر سردار، بے لوث خدمتگار. بے تحاشا باتیں آپ جتنی مرضی کہیں کہ یعنی پل بھر میں یہ بستیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور آپ لوگوں نے یہ چیزیں ہوتی دیکھی ہیں. اور کبھی کبھی یہ بحران وادیاں جو ہوتی ہیں ان کو گل و گلزار سے بھر دیتا ہے. یہ وقت ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ٹائم کو انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ اپنے باپ دادا، اپنی جو خون ہے، جہاں سے آپ کی نسل چلی ہوئی ہے، اگر ذرا آپ پیچھے نظر دورائیں تو 1 2 3 4 لوگوں کے علاوہ آپ کو نام بھی یاد نہیں ہوں گے. حقیقت میں جو آپ کی نسل ہے اس کا بھی نام آپ کو یاد نہیں ہے. جس کا خون ہے آپ لوگوں کے جسم کے اندر اس کا بھی نام آپ کو یاد نہیں ہے. کیوں؟ جو ٹائم ہے اس نے سارا کچھ مدم کر دیا، آپ کے ذہن سے سارا کچھ محو ہو چکا ہے. لیکن اگر میں کچھ لوگوں کے نام لوں تو میرا خیال ہے کہ آپ نسل سے بھی نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ ان کو پہچانتے ہیں. میں بات کرتا ہوں جابر بن حیان کی.
بابا کیمیا کہا جاتا ہے. میں بات کرتا ہوں آئنسٹائن کی، نیوٹن کی. آئی تھنک آپ ایسے بے شمار نام. اچھا اس سے ہٹے ہمارے اولیاء کاملین کی طرف آ جائیں تو کون کون نہیں جانتا ہمارے کتنے اولیاء کاملین ہیں، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور اس سے پیچھے چلے جائے تو آپ کو بہت سارے، یعنی تاریخ کے اندر ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو حقیقتاً آپ کی نسل سے بھی نہیں ہے اور ان کو بہت لمبا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن یہ وقت جو ہے وہ ان کا نام مٹانے سے قاصر ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت سے اوپر لے آئے، اس کو سر کر لیا. اور کسی نے کہا تھا نا کہ آپ اس وقت کا دامن تھام لیں تو یہ آپ کو کامیاب کر دے گا، آپ کا نام ہمیشہ زندہ رکھے گا. لیکن اگر آپ اس کے دامن کو تھام نہیں پاتے تو آپ ویرانیوں میں گم ہو جائیں گے، تاریخ کے اندر آپ کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. تو بیٹے اپنے آپ کو تاریخ کے اندر زندہ رکھنے کے لیے آپ کو کچھ تو منفرد کرنا پڑے گا کہ جو آپ اس ٹائم کو اوور کم کر سکیں. اور یہ ہمارے اساتذہ کرام آپ کو بتا سکتے ہیں، جانتے ہیں، سائنس پڑھنے والے سارے جانتے ہیں، ٹائم از ریلیٹیو، کہ یہ ریلیٹیو ہے، اس کو آپ بدل سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. اس دنیا میں یہاں پر آپ کے پاس ٹائم اور ہے، جہاں سے آپ باہر قدم رکھیں، ذرا تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، ٹائم کچھ اور ہوگا. ٹائم کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ تعلیم حاصل کرنی ہے فرسٹ آف آل. اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے مین چیز کہ ایک اچھے ادارے کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے. ایک ایسا ادارہ جو کہ اسٹوڈنٹ کا مستقبل ضائع نہ کرے، بلکہ جس کے کریڈٹ کے اوپر آپ کو سال ہا سال ایسے اسٹوڈنٹس نمایاں طور پر نظر آئے کہ جو کسی نہ کسی انجینئرنگ یا میڈیکل یونیورسٹی کے اندر پہنچ چکے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یعنی وہ ادارہ جانتا ہو کہ بورڈ کے اندر جو ہے وہ میں نے کیسے پوزیشن لے کر دینی ہے، ان اسٹوڈنٹس کو کیسے پوزیشن حاصل کرنی ہے. آپ جس ادارہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے 5ویں دفعہ اس مرتبہ جو ہے نا وہ پوزیشن حاصل کی ہے بورڈ کی. 5ویں مرتبہ بورڈ کی پوزیشن حاصل کی ہے، سیکنڈ پوزیشن. اور میں اگر کہوں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے ان ٹیچرز کو. مجھے جو نظر آ رہا ہے مستقبل میں، ابھی ہماری ایک پوزیشن اس سال اور ایک اس سے اگلے سال بھی پوزیشن ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ ٹیم جو ہے جب تک یہ ہم متحد رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے لیے پلاننگز کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ دونوں پوزیشنیں آپ کو اگلے 2 سالوں کے اندر اور مل جائیں گی. 7 پوزیشنیں ہو جائیں گی اس ایمان کالج کے کریڈٹ کے اوپر. آپ اگر یہاں پر وال آف ہسٹری کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو 25 کے قریب اسٹوڈنٹس ملیں گے جو مختلف میڈیکل اور انجینئرنگ، جن کے متعلق ہمیں پتہ چل چکا ہے. جن کا نہیں پتہ ابھی وہ رہتے ہیں. ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہو چکے ہیں، ایم ڈی کیٹ میں 96% مارکس حاصل کیے اسٹوڈنٹس نے. ذرا غور کریں کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ یہ ادارہ حاصل کر چکا ہے. 11 قائد اعظم ایوارڈ حاصل کر چکا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو خواب ہیں، لوگوں کے خواب ہیں یہاں تک پہنچنا. اللہ کے فضل سے، اللہ سے ڈر کے یہ بات کہتے ہیں الحمدللہ میری یہ جو ٹیم ساری بیٹھی ہوئی ہے، ہم لوگوں نے یہ کر کے دکھایا ہے. آپ کو اس پورے ایریا کے اندر اگر آپ نظر اٹھائیں، اگر آپ گننا شروع کر دیں، آپ فنگر ٹپس پہ جو ہے نا وہ نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، تو سب سے بہترین سٹاف، سب سے کوالیفائڈ، سب سے ویل ایکسپیرینسڈ جو ہوں گے نا لوگ آپ کو اس ادارہ کے اندر نظر آئیں گے. سب سے زیادہ ایم فل لوگ جو ہے نا وہ آپ کو اس ادارہ کے اندر نظر آئیں گے. پی ایچ ڈی لوگ یہاں پر نظر آئیں گے.
یہ چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا بیٹے، جس طرح جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے، ایف ایس سی کی تعلیمی کیریئر، پورا تعلیمی کیریئر جو ہے اس کے اندر یہی حیثیت ہوتی ہے. تو کبھی بھی بے وقوفی میں کسی ایسے ادارے کا انتخاب نہ کر بیٹھنا کہ جو ابھی جس کے کریڈٹ کے اوپر کوئی اسٹوڈنٹس ہی نہ ہوں، جس کا کوئی نیو سٹارٹ ہو، کوئی نئے نئے سیشنز ہوں، آپ کی تعلیمی کیریئر کو تباہ و برباد کر دیں گے. تو یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ وہی بات شروع جو میں نے کی تھی کہ آپ تاریخ کے اندر اپنا نام پیدا کریں. آپ لوگوں کو تاریخ میں ہمیشہ لیڈر بننا چاہیے، فالوور نہ بنیں. لوگوں کے لیے رستے متعین کریں، لوگوں کے لیے نئی منزلیں متعین کر کے دیں، ان کو بتائیں کہ یہ بھی ایک رستہ ہے، یہ بھی ایک نیا ٹریل ہے، آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں، یہ ایک نئی کہکشاں کی جانب جانے والا رستہ ہے، یہ ایک نیا دور ہے. تو یہ چیزیں آپ کو کہاں سکھائی جائیں گی؟ ایک ایسے ادارے کے اندر جو ادارہ حقیقتاً جانتا ہو کہ میں نے اسٹوڈنٹس کو کہاں تک لے کر جانا ہے، جس کو پتہ ہو کہ میں اس مرتبہ اس سال میں فلاں اسٹوڈنٹ ہے میرا جس کو میں نے فلاں بورڈ کی پوزیشن پر لے کر جانا ہے، اس کو میں نے فلاں میڈیکل کی یونیورسٹی کے اندر، فلاں انجینئرنگ کی یونیورسٹی کے اندر لے کر جانا ہے. سب سے ٹاپ میرٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پچھلے سال زینب توصیف ہماری ہی اس ادارہ کی اسٹوڈنٹ ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ ہوا فائنلائز. پہلی میرٹ لسٹ میں شاکر صاحب آپ جانتے ہیں آئی تھنک، پہلی میرٹ لسٹ کے اندر جو ہے وہ اس کا نام آیا باقاعدہ. تو اس طرح یہ چیزیں بیٹے آپ لوگوں کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گی. یہ ہم لوگ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کس حساب سے ہم نے چلانا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کو کون سا رستہ دکھانا ہے، یہ چیزیں ہم جانتے ہیں. تو میں آخر پھر صرف چھوٹی سی ایک بات گزارش آپ لوگوں سے کروں گا. ایک تو بیٹے آخری جو دن ہے نا آپ کے، یہ والے آخری دن اب ضائع نہیں کرنے کا کوئی بھی ٹائم ہے. اب ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے. میں نے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو ان آخری دنوں کے اندر باقاعدہ اپنی تیاری کر کے، وہ بچے جو شروع سے پوزیشنز لے رہے ہوتے ہیں ان کے برابر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 85-86% پر، لیکن صرف وہ بیٹھا ہوتا ہے جو ان آخری دنوں میں تیاری کرتا ہے. کچھ ہوتے ہیں یہ آخری دن ضائع کر دیتے ہیں، پہلے سارے 85, 86, 87, 88 تے بیٹھے ہوئے ہوندے ہیں، انہیں دنوں نوں ضائع کر کے 66 سٹارٹ ایتھے آ جاندے. اور سر 66, 67 پر آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر جا کر؟ جی کیا فائدہ؟ یہ نمبر حاصل کرنے کا فائدہ کیا؟ سارا سال جس بندے نے نہیں پڑھا آخری دنوں میں پڑھ کے وہ 85 پر جا سکتا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں جا سکتے جی؟ جو سارا سال 85 پر رہے ہیں وہ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو ضروری ہے کہ آپ نے آخری دن ضائع نہیں کرنے، اور آخری دن آپ پیپر دینے کے بعد یہاں پر آئے اپنے ٹیچرز کو دیں. میرے اسٹوڈنٹس گواہ ہیں اس بات کے کہ یہاں پر شام کے وقت ہم تیاری کروا کے، یہ عثمان صاحب بھی جانتے ہیں اس چیز کو، کہ ہم تیاری کروا کے یہاں سے جب بچے نکلتے تھے شام کے وقت، مغرب کی اذان ہوا کرتی تھی، وائٹ بورڈ پر کچھ سوالات لکھے ہوئے ہوتے تھے، اگلے دن پیپر کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ سارے کے سارے سوال جو ہے وہ پیپر میں پڑے ہوئے ہوتے تھے. یہ
ہمیں پتہ ہے, میں کہتا ہوں نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار کیا آنا ہے پیپر کے اندر. اتنا لمبا ایکسپیرینس جو ہے وہ کس کام کا ہمارے. 2007 سے 25 آ چکا ہے, ہمیں پڑھاتے پڑھاتے 18 سال گزر چکے ہیں. 18 سال میں یہ کتابیں ہمارے سامنے سے گزری ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ 18 سال میں ہر سال 2 مارننگ ایوننگ کے فائنل اور 2 جو ہوتے ہیں نا ان کے جو سیکنڈری اینول پیپرز ہوتے ہیں, 72 پیپرز جو ہے وہ ہمارے سامنے سے گزر چکے ہیں ایک سبجیکٹ کے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سال پیپر کیا سیٹ کرنا ہے پیپر سیٹر نے. تو اس لیے یہ دن آپ نے گھر نہیں بیٹھنا, پیپر دیں, اپنے ٹیچر سے مشاورت کریں, ٹائم لیں, گھر جائیں, واپس آ جائیں یہاں پر. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا, بتائیں گے آپ کو کہ اس مرتبہ کیا آنا ہے پیپر کے اندر. اور دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے, آپ نے 9th کے پیپر دیے تھے, دہم کا پڑھنا شروع کر دیا تھا. دہم پڑھنے سے پہلے آپ نے 9th کے رزلٹ کا انتظار نہیں کیا. 9th کا رزلٹ آیا تھا جا کر اگست کے اندر. اگر آپ وہاں پر انتظار کرتے رہتے کہ اگست کے بعد شروع کریں گے, آپ لوگوں کا ستمبر کے اندر کورس ختم ہو چکا تھا. اگست سے آگے ستمبر آتا, 15 ستمبر کو کورس ختم ہو چکا تھا. لیکن اگر آپ انتظار کرتے رزلٹ کا تو ابھی آپ کا کورس شروع ہونا تھا جب آپ کا کورس ختم ہو چکا تھا. فرق چیک کر لیں. تو یہ بڑی بیوقوفی ہمارے گاؤں کے بچے جو ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کہ پیپر دے دیتے ہیں اور اس کے بعد گھر بیٹھ جاتے ہیں رزلٹ کا انتظار کرنے. بھائی یہ فرسٹ ایئر لائی ٹائم ہے گا, گھر بیٹھنے والا ٹائم نہیں ہے. فرسٹ ایئر شروع کرو, پریکٹیکل ہوئی جان گے نال, فرسٹ ایئر اپنی شروع کرو تاکہ جلے پریکٹیکل ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਈਵਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵੇ. ਹਰ ਬੱਚਾ 30 ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਈਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. 12 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ, 12 ਦੂਸਰੇ ਦੇ, 24 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ. 24 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਗਲੇ 6 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ. ਹੁਣ 24 ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਆ. 6 ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਵੇ ਦੇ ਆ. ਕਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਓ, ਨਾਲ ਫਸਟ ਈਅਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ. ਫਸਟ ਈਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਈਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਓਗੇ. वाइवा सुनाओगे, नंबर पूरे लगा कर जाएगा आपके. 30 90 नंबर पूरे आपको अच्छा खासा मार्जिन दे जाएंगे. वरना 12 13 इतने लगने हैं. और 12 3 बार 36, 13 3 बार 39. कहाँ 90 लगने थे, कहाँ 39 लगने हैं या 36 लगने हैं. फ़र्क आप खुद देख लें. तो यहाँ पर आकर अपना FSC का आगाज़ करें, ये आपके लिए फ़ायदा मंद है. रिज़ल्ट आ जाएगा, जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा. ठीक है जी. 10वीं क्लास खसूसी तौर पर आप लोगों से है ये गुजारिश, आप लोगों के लिए ये फ़ायदा मंद चीज़ें हैं. मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासर हो. बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोग.